جاری سے آگے جائیں پہ ایم کالج آتا ہے. ایم کالج کی گراؤنڈ میں قائد اعظم نے بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، پاکستان بن گیا ہے. سوال ہوا کہ جناب کیسے؟ ابھی تو کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا چونکہ مجھے ابھی یہ ملت نے فرما دیا، چونکہ مجھے ابھی یہ ملت نے فرما دیا. میرا ایمان ہے گفتہ اللہ بود گرچہ زرکوم عبداللہ. انہوں نے کہا میرا ایمان ہے پاکستان بن گیا ہے. یہ اخبارات کے ریکارڈ پر بات موجود ہے. حضرت گرامی قدر وقت نہیں کی تفصیلات کروں. عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان چونکہ حضور نے ان کو حکم فرما دیا کہ میرا مجاہد آ رہا ہے. پھر سنیے یہ کیونکہ 1922 میں ایک وفد امیر ملت کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا ہندوستان برصغیر پورے سے علماء اور مشائخ جمع ہو کے گئے. کہا کہ جناب اس وقت پورے برصغیر میں مسلمانوں کی کوئی نمائندہ تنظیم اور جماعت نہیں، کوئی نمائندہ تنظیم اور جماعت ہے نہیں. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو وہاں جس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی آل انڈیا سنی تنظیم، آل انڈیا سنی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. اس کے صدر چنے گئے حضرت امیر ملت اور اس کے ناظم اعلیٰ چنے گئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی. اور حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے سب سے پہلے مراد آباد میں کانفرنس کروائی 1925 اور دوسری کانفرنس کروائی 1935 الہ آباد میں، اور تیسری تو پیر سید محمد بلال شاہ صاحب انڈیا کے رہنے والے ہیں، یہ جانتے ہوں گے ان علاقوں کو. تیسری کانفرنس کروائی بنارس میں. گاندھی نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ایسے ٹین ٹین کر رہے ہیں، گاندھی نے کہا تھا کہ مسلمان ایسے ٹین ٹین کر رہے ہیں، یہ کیا پاکستان بنائیں گے، یہ کیا الگ ملک بنائیں گے. امیر ملت نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ گاندھی میں تیرے شہر میں آ کے بتاؤں گا کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں. پھر بنارس میں کانفرنس رکھی، 7 لاکھ کا اجتماع، 7 لاکھ کا اجتماع. سٹیج پر 5000 مشائخ اور علماء سٹیج پر. آج 2 پیروں کو اکٹھا کرنا ہو، میں نے کوئی 10-15 پیروں کو دعوت دی ہے، 2 پیروں کو اکٹھا کرنا ہو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. 10 دفعہ ٹیلی فون کریں تو ان کے خلیفے ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، اور پھر جناب بڑی مشکل سے کئی گھنٹوں کے بعد جناب جب رابطہ ہوتا ہے تو دعوت ہوتی ہے تو آئیں مشکل ہو جاتا ہے. لیکن امیر ملت کی دعوت پر 5000 علماء اور مشائخ سٹیج پر موجود ہیں. جب امیر ملت کو پالکی پر لے جایا جا رہا ہے تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کانفرنس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، پمفلٹ پھینک رہے ہیں، پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے سٹیج پر پہنچتے ہی، ابھی علماء کی تقریر ہو رہی تھی، آپ کی تو صدارت تھی نا، تو صدارتی خطبہ تو بعد میں ہوتا ہے. صدارتی خطبہ آپ نے بعد میں فرمایا. صدارتی خطبہ 3 دن یہ کانفرنس جاری رہی. صدارتی خطبہ آپ نے بعد میں فرمایا، لیکن جاتے ہی آپ نے سپیکر لیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، اور بالخصوص مخالفین پاکستان سن لے کہ پاکستان کی منظوری اللہ کی بارگاہ سے ہو چکی ہے. سبحان اللہ. پاکستان بن کے رہے گا، مخالفین کو کچھ نہیں ملنے والا. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں، کوئی ابو جہل کہہ رہا ہے، کوئی مرتد کہہ رہا ہے، کوئی اس کو سیکولر کہہ رہا ہے. آج بھی ان کے اولاد میں سے، اولاد تو پھر چلتی ہے نا آگے، آج بھی ان کی اولاد میں صرف جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہیں. قائد اعظم کو سیکولر کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، لیکن امیر ملت کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا کہ تم اس کو سیکولر کہتے ہو، تم اس کو کافر کہتے ہو، تم ابو جہل کہتے ہو، مرتد کہتے ہو. اور میں کہ تم اپنی طرف سے کہتے ہو، میں اللہ کے قرآن سے اس کو کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا زندہ آباد. فرمایا کہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں کمائی کا لال پورے برصغیر میں جس کے لیے 10 کروڑ عوام کے دلوں میں محبت ہو. میں کہ صرف ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہے جس کی آواز پر 10 کروڑ عوام لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اس کو کافر کہتے ہو، میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں. اور پھر آپ کے بعد مولانا نعیم الدین مراد آبادی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب گفتہ اللہ بود گرچہ زرکوم عبداللہ بود.
انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کے بندے کی زبان سے نکل چکا ہے، ولی کامل کی زبان سے نکل چکا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس سے پہلے اگر قائد اعظم اللہ کا ولی نہیں تھا تو اب اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کی ولایت میں ہم شک کریں تو ہمارا ایمان نہیں رہتا۔ اور پھر اس کے بعد مولانا عبد الحمد مداحیونی کھڑے ہوئے، انہوں نے جناب پھر بدی خطاب فرمایا، دیگر اکابر ملت نے خطاب فرمایا، اور پھر پورا مجمع اور پورے لوگ 7 لاکھ کا اجتماع جو ہے اس میں پاکستان زندہ باد، امیر ملت زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے جب گونجنے لگے تو مخالفین کو بھاگنے میں ہی حرکت ہوئی اور وہ بھاگ گئے، ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ تو حضرت گرامی قدر، یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھ نہیں رہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو جتنا اس کو لوٹا گیا ہے، جتنی کرپشن، کیونکہ کچھ خاندان ایسے اس میں آئے کہ انہوں نے اس میں ہی یہ سمجھی کہ اس پورے معاشرے کو، پورے نظام کو اور پوری عوام کو اور پورے سلسلے کو کرپشن کی نظر کر دیا جائے، اور ہر محکمہ اور ہر نظام جو ہے وہ کرپٹ۔ آپ کسی بھی بینک میں ملے پاکستان، کسی بھی اوپر سے لے کے نیچے، روزانہ آپ دیکھتے ہیں، فیس بکوں پہ دیکھتے ہیں کہ جی کل یہ پل کا وزیر اعلیٰ صاحب نے جناب اپنا افتتاح کرنا تھا، رات کو پل پورے کا پورا جو ہے اس پر جناب اپنا 50 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے، پورے کا پورا پل جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے، یہ فلاں جگہ کا افتتاح کرنا تھا اور یہ جناب یہ ہو گیا ہے، جہاں فلاں بلڈنگ کا افتتاح ہونا تھا یہ ساری کی ساری بلڈنگ نیچے آ گئی۔ یہ معاملات تو روز آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی کتنے 72 ارب جو ہیں وہ لاہور میں میٹرو ٹرین پر خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ لاہوریوں کو جناب اپنا کوئی یہ سہولتیں نہیں ہیں بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہسپتال کی سہولتیں اور جناب اپنا صحت کی سہولتیں، جناب تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اسٹیٹ سکول جو ہے وہ استاد آتے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپے مارتے ہیں، وہ چلے گئے جناب، کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ تو سارا نظام ہی کرپٹ ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے اس پورے نظام کو ہی، اور ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ العزیز کہ ان قریب اللہ کا کوئی بندہ آئے گا اور اس سارے نظام کو جو ہے وہ دوبارہ سے ختم کر کے اس کو اس راستے پر استعمال کرے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا نظام کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی قدر، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، سلام کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اور لنگر شریف انشاءاللہ وافر تعداد میں موجود ہے، سب حضرات لنگر کھا کے جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جماعت علی تابع جن کے ولی، وہ جماعت علی تابع جن کے ولی، سیدی امیر ملت پہ لاکھوں سلام، شان شاہ جماعت
پہ لاکھوں سلام شاہکار ولایت پہ لاکھوں سلام شان شاہ جماعت پہ لاکھوں سلام یا الہی آل رسول یہ سلام آرزانہ ہو. حضرات تشریف رکھیں. تمام حضرات تشریف رکھیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قبلہ حضور پیر سیدی مرشدی سید منور حسین شاہ جماعتی یہ وہ آستانہ عالیہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دین کی عظیم خدمت کی ہے. تو ہم انٹرنیٹ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ دین لرننگ سسٹم کے مطابق ایک کام شروع کرنے جا رہے ہیں. عظیم مشن ہے احیاء دین متین، تعلیمات اسلام کے فروغ کے لیے اور روایات دین، شعائر دین کے فروغ کے لیے. قبلہ پیر صاحب ویب سائٹ کے افتتاح فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ پیر صاحب دعا بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس عظیم مشن میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. حضرات گرامی، تمام علماء اور مشائخ اور جتنے بھی یاران طریقت پیر بھائی بیٹھے تشریف لائے. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جاوید نائب بغدادی صاحب نے یہ جو بنایا ہے لرننگ اسلام، وہ ٹھیک کاغذ ہے اس میں سے. سبحان اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک، جو کچھ اس کانفرنس میں پیش کیا گیا تمام کا ثواب، اور اس کاغذ پر کئی قرآن پاک اور بہت سی کلمہ کلام لکھے گئے، یا اللہ پاک اس تمام کا ثواب، اور علی صاحب کی طرف سے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب، اور اپنا محمد نواز کی طرف سے 1 قرآن پاک اور لا تعداد کلمہ پاک اور 20,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب. حاجی صاحب کی طرف سے 3,000 درود پاک. بھائی محمد اکبر صاحب کی طرف سے اولڈم سے، حاجی صاحب والد صاحب کی طرف سے درود پاک اور جو کلمہ کلام پیش کیا گیا ہے. اسی طرح دیگر احباب نے بھی بہت سے کلمات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. یا اللہ پاک جن احباب نے بھی جو جو کلمات پڑھ کے پیش کیے ہیں ان تمام کا ثواب، 1 قرآن پاک کا ثواب حاجی صاحب کی طرف سے، اور دیگر شاہ صاحب ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. 400 اور 500 درود قبول کیا. جہانگیر صاحب کی طرف سے پاک قبول کیا. اور جو کلمات پیش کیے جا رہے ہیں یا اللہ پاک ان تمام کا ثواب، کئی لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب اور لا تعداد مرتبہ کلمہ پاک کا ثواب، اور کئی صورتیں اور دیگر کلمات جو ہے لا تعداد مرتبہ پیش کی گئی، اللہ پاک ان تمام کا ثواب، اور جو کچھ اس محفل پاک میں پیش ہوا تمام کا ثواب، جو لنگر شریف کا اہتمام ہے یا اللہ پاک اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول و منظور فرما کے جملہ انبیاء، صحابہ، صحابیات، جملہ اہل بیت کرام، امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول و منظور فرما کے جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول فرما کے بالخصوص حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما کے آپ کے خاندان کے جملہ افراد کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین و سامعین موجود ہیں تمام کے باوجود میں خاندان میں جو افراد مومنین مومنات دو شکر تمام کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا، حضور کی امت کے جمی مومن مومنات سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا. یا اللہ پاک جن احباب نے بھی اس محفل پاک کے انعقاد میں دام دل میں قلب سکون حصہ ملایا
یا اللہ پاک تعاون کیا، مالی طور پر تعاون کیا، جانی طور پر، بدنی طور پر، اور جو لنگر شریف پکانے والے ہیں، لنگر شریف تقسیم کرنے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، یا اللہ پاک ان تمام